ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ قاتل نے منصف سے دلیل کے طور پر کہا کہ مقتول خود گرا ہے خنجر کی نوک پر۔ ناظرین کرام، آمنہ اور اس کے والد عمران کے کار حادثے کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر کارام برپا ہوا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ آمنہ اور اس کے والد کے انصاف کا متوالی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت جہاں پر پورا سسٹم ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس خاتون کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں پر آمنہ اور اس کے والد کے لیے بہت سے انسانیت کا درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے انصاف کی دہائیاں دے رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میری آنکھوں کے سامنے سے ایک تصویر گزری اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تصویر کے بارے میں آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کروں۔ ناظرین کرام، آپ نے اکثر ہمارے گرد و نواح میں جب پولیس ریڈ کرتی ہے تو وہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہماری پنجاب پولیس یا سندھ پولیس یا کوئی بھی پولیس آتی ہے تو کس طرح ہمارے گھر کی چادر چار دیواری کا پامال کرتی ہے اور پھر ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور پھر یہاں تک کہ وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی اور پھر ان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ظلم و زیادتی کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کی مثالیں کئی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی اور کئی معاملات آپ نے دیکھے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہوئے۔ ناظرین کرام، تقریباً ہر تیسرے سے چوتھے شخص کے ساتھ پولیس نے کوئی نہ کوئی اپنا رویہ جو انداز ہے، کوئی نہ کوئی ایسا اپنا انہوں نے انداز اپنایا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شہریوں کو ان کے کرتوت سے، ان کے کام سے نفرت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس جب بھی کسی غریب کے اوپر اپنا قانون نافذ کرتی ہے تو پھر بڑے ہی میں کہتا ہوں کہ ایک طاقتور انداز میں وہ ایسے کرتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس تصویر کو آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ وہ خاتون ہے جو کہ ایک امیر زادی ہے، جو کہ ایک کاروباری شخصیت کی بیوی ہے، گل احمد انرجی لمیٹڈ کے چیئرمین دانش اقبال کی بیوی، جو کہ کروڑ پتی نہیں اربوں پتی شخصیت کی بیوی ہے۔ اور ناظرین کرام، تقریباً 9 جو کہ انڈسٹریز کی وہ چیف ڈائریکٹر اور چیف بھی ہے۔ ناظرین کرام، 9 عہدے سنبھالنے والی خاتون جو ہے، جس نے گزشتہ دنوں جو کہ 7 افراد کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا۔ ناظرین کرام، اس خاتون کو جب ہمارے ادارے، ہماری پولیس پکڑتی ہے تو پھر اس کو ایک ایئر کنڈیشنر مال میں لے جاتی ہے، وہاں پر اس ماحول میں لے جا کے اس کو بٹھا دیتی ہے اور ساتھ میں اس کو کولڈ ڈرنک دی جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کولڈ ڈرنکس اس ملزمہ کے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ جس نے 7 افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ کچل دیا ہے۔ اب ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں اس نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر کچلا ہے یا پھر کسی اور نشے میں دھت ہو کر ان 7 افراد کو کچلا ہے۔ لیکن اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں پر، ہماری اس پولیس پر، کہ جب مجھ جیسے میرے ملک کے غریب شخص کو یا کسی عام شہری، ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ قاتل نے منصف سے دلیل کے طور پر کہا کہ مقتول خود گرا ہے خنجر کی نوک پر۔ ناظرین کرام، آمنہ اور اس کے والد عمران کے کار حادثے کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر کارام برپا ہوا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ آمنہ اور اس کے والد کے انصاف کا متوالی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت جہاں پر پورا سسٹم ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس خاتون کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں پر آمنہ اور اس کے والد کے لیے بہت سے انسانیت کا درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے انصاف کی دہائیاں دے رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میری آنکھوں کے سامنے سے ایک تصویر گزری اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تصویر کے بارے میں آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کروں۔ ناظرین کرام، آپ نے اکثر ہمارے گرد و نواح میں جب پولیس ریڈ کرتی ہے تو وہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہماری پنجاب پولیس یا سندھ پولیس یا کوئی بھی پولیس آتی ہے تو کس طرح ہمارے گھر کی چادر چار دیواری کا پامال کرتی ہے اور پھر ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور پھر یہاں تک کہ وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی اور پھر ان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ظلم و زیادتی کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کی مثالیں کئی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی اور کئی معاملات آپ نے دیکھے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہوئے۔ ناظرین کرام، تقریباً ہر تیسرے سے چوتھے شخص کے ساتھ پولیس نے کوئی نہ کوئی اپنا رویہ جو انداز ہے، کوئی نہ کوئی ایسا اپنا انہوں نے انداز اپنایا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شہریوں کو ان کے کرتوت سے، ان کے کام سے نفرت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس جب بھی کسی غریب کے اوپر اپنا قانون نافذ کرتی ہے تو پھر بڑے ہی میں کہتا ہوں کہ ایک طاقتور انداز میں وہ ایسے کرتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس تصویر کو آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ وہ خاتون ہے
جو کہ ایک امیر زادی ہے، جو کہ ایک کاروباری شخصیت کی بیوی ہے، گل احمد انرجی لمیٹڈ کے چیئرمین دانش اقبال کی بیوی، جو کہ کروڑ پتی نہیں اربوں پتی شخصیت کی بیوی ہے، اور ناظرین کرام تقریباً 9 جو کہ انڈسٹریز کی وہ چیف ڈائریکٹر اور چیف بھی ہے۔ ناظرین کرام 9 عہدے سنبھالنے والی خاتون جو ہے، جس نے گزشتہ دنوں جو کہ 7 افراد کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا، ناظرین کرام اس خاتون کو جب ہمارے ادارے ہماری پولیس پکڑتی ہے تو پھر اس کو ایک ایئر کنڈیشنر مال میں لے جاتی ہے، وہاں پر اس ماحول میں لے جا کے اس کو بٹھا دیتی ہے اور ساتھ میں اس کو کولڈ ڈرنک دی جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کولڈ ڈرنکس اس ملزمہ کے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ جس نے 7 افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ کچل دیا ہے۔ اب ناظرین کرام اب سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں اس نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر کچلا ہے یا پھر کسی اور نشے میں دھت ہو کر ان 7 افراد کو کچلا ہے، لیکن اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں پر، ہماری اس پولیس پر، کہ جب مجھ جیسے میرے ملک کے غریب شخص کو یا کسی عام شہری کو جب یہ پولیس ریڈ کرتی ہے، پکڑتی ہے، تو پھر اس کے گھر کی چادر چار دیواری پامال کرتی ہے، پھر اس کو کئی دنوں تک بغیر FIR بغیر وارنٹ گرفتاری کے لاک اپ میں رکھتی ہے، اور پھر ان کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بھی بناتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام اب بات یہ ہے کہ اس خاتون کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ ناظرین کرام اس خاتون کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں کیوں نہ تھی؟ ناظرین کرام اس خاتون کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس وقت اس کو چادر کے اندر ڈھانپ کر لایا گیا، لیکن ناظرین کرام بدقسمتی سے یہ ایسا قانون کیوں ہے کہ امیروں کے لیے قانون اور غریبوں کے لیے قانون اور کیوں ہے؟ لیکن ناظرین کرام ادھر منٹو یہ کہتا تھا کہ قانون اس لونڈی کی طرح ہے کہ جو کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی، جو کہ امیر کو تو میسر ہے لیکن غریب کو میسر نہیں۔ یہ قانون غریب کو میسر کیوں نہیں ہے؟ وہ خاتون جس کو ڈھانپ کے لایا جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے کہ اس کی جو ابھی فزیکل حالت ہے وہ دیکھ کر یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ خاتون تو بالکل ٹھیک ہے، اور شاید اس لیے ڈانپ کر لایا جاتا ہے کہ اس خاتون کے چہرے سے کوئی ایسے آثار نظر نہ آئے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ خاتون ذہنی مریضہ نہیں تھی، یہ پاگل نہیں تھی۔ ناظرین کرام اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے اس خاتون کی جتنی بھی فوٹیج منظر عام پر آئی ہیں اس میں اس خاتون کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، لیکن اب ہمارے قانونی اداروں نے اس خاتون کو اس طرح ڈھانپنے کی کوشش کی ہے۔ شاید یہ معاملہ اسی طرح کا نہ ہو جائے کہ جب شارق جتوئی کیس میں جو کہ قاتل وکٹری کا نشان بنا کر اور ہمارے قانون کے منہ پر تماچا مار کے نکلتے ہیں کہ یہ ہے میرے ملک کا قانون۔ ناظرین کرام میرے ملک کا قانون وہ ہے کہ جس میں شراب کی بوتلیں راتوں رات شہد کی بوتلیں بن جاتی ہیں۔ ناظرین کرام اب سوال یہ ہے کہ پورا سسٹم آمنہ کے لواحقین کو انصاف دے پائے گا؟ کیا وہ ان کے انصاف پر جو کہ راضی ہو سکیں گے؟ ناظرین کرام ادھر اسی آمنہ کے لواحقین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں کروڑوں روپے کی بھی آفر کی جائے تو ہم کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، اور ہم انصاف چاہتے ہیں اور انصاف ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام اب سوال یہ ہے کہ انصاف کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ یہ قانون کہیں اپاج نہ ہو جائے اور یہ انصاف کے متوالی ہی نہ رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آمنہ اور اس کے والد کے لواحقین کو انصاف دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔